السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے، نکاح ہونے کے بعد کھڑے ہو کر سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا کیسا ہے؟ نکاح ہونے کے بعد کھڑے ہو کر سب کو سلام کرنا یہ ثابت نہیں ہے، ایک رسم ہے، لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طرح مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بھی صرف ایک رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن مبارکباد دے سکتے ہیں نکاح ہونے کے بعد، اس کے جو دوست ہیں، دوست و احباب مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن مصافحہ کرنا، گلے لگنا یا دلہے کا کھڑے ہو کر سلام کرنا یہ سب ثابت عمل نہیں ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، کچھ علاقوں میں یہ معمول ہے کہ جب بارات جاتی ہے تو دلہا یعنی جس کا نکاح ہو مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے شکرانے کی۔ دیکھیے، شکر جو ادا کیا جاتا ہے کسی بھی کام کا، وہ کام ہونے کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ کا کوئی کام ہو گیا تو آپ شکرانے کے طور پر 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ کا یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن ابھی جب نکاح ہوا ہی نہیں، صرف ابھی آپ بارات میں جا رہے ہیں، وہاں جا کر کیا ہو کوئی متعین نہیں ہے، تو لہذا اگر آپ کو شکرانے کی 2 رکعت پڑھنی بھی ہیں تو آپ نکاح کے بعد پڑھیں گے، نکاح سے پہلے نہیں پڑھیں گے۔ پھر اس میں ایک اور بدعت یہ ہوتی ہے کہ سب جاتے ہیں کیمرے ویمرے لے کر، لوگ ویڈیو بناتے ہیں، بعض جگہ تو ڈھول تاشے کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ صرف ایک رسم ہے، ایک بدعت ہے۔ اگر آپ کو شکرانے کی 2 رکعت پڑھنی ہی ہے تو نکاح کے بعد پڑھو۔ تیسرا سوال ہے، شب زفاف میں 2 رکعت پڑھنا کیسا ہے؟ شب زفاف میں 2 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرا نکاح ہو گیا ہے لیکن میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ مجھے شب زفاف یعنی پہلی رات میں مجھے ناپسند نہ کرے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ محبت اللہ کی طرف سے اور بغض شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جب تم شب زفاف کے لیے جاؤ تو اپنی بیوی سے کہو تو کہ میرے پیچھے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، تو آپ اس کو 2 رکعت نفل نماز پڑھاؤ، آپ امام بنے، وہ مقتدی بنے۔ اور عورت جب تنہا مقتدی ہوتی ہے تو پیچھے کھڑی ہوتی ہے، برابر میں کھڑی نہیں ہوتی، لیکن اگر 2 مرد نماز پڑھے تو مقتدی جو ہوتا ہے وہ دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن اگر عورت ہو تو وہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تو عورت بالکل پیچھے کھڑی ہوگی، جس طرح مسجد میں امام صاحب آگے ہوتے ہیں، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ دلہے کو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھے، یہ ثابت ہے، مستحب ہے، لیکن فرض واجب نہیں ہے، تو 2 رکعت پڑھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو ایک دعا بھی بتلائی تھی، لیکن وہ دعا اگر آپ کے یاد ہو تو پڑھ لے، نہیں تو اردو میں جو آپ کی زبان ہے اسی میں آپ دعا مانگ لیں اللہ سے کہ اے اللہ ہمارا جتنا نصیب ہے، ہمارا جتنا ساتھ رہنا ہو وہ خیر و برکت کے ساتھ ہو، اور ہمارے اس نکاح میں خیر و برکت نازل فرما۔ وہ دعا کیا بتائی تھی؟ وہ دعا یہ ہے، کا بھی ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے نکاح میں خیر و برکت ہو، جب تک ہم ساتھ رہیں خیر و برکت کے ساتھ رہیں، اور اگر جدا ہوں تو بھی خیر و برکت کے ساتھ ہی جدا ہوں۔ وہ دعا ہے، اللہم بارک لی فی اہلی وبارک لہم فی، اللہم ارزقنی منہم وارزقہم منی، اللہم اجمع بیننا ما جمعت الی خیر وفرق بیننا اذا فرقت الی خیر، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے لیے میری اہلیہ میں، میرے گھر والوں میں برکت عطا فرما، اور ان کے لیے میرے اندر برکت عطا فرما، یعنی ان کو بھی مجھ سے برکتیں حاصل ہو، مجھے بھی ان سے برکتیں حاصل ہو۔ اے اللہ مجھ کو ان سے رزق عطا فرما، یعنی ان کے نصیب سے مجھے رزق عطا فرما، اور ان کو بھی میرے نصیب سے رزق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم جمع رہیں خیر کے ساتھ جمع رہیں، اور اگر جدائیگی مقدر ہو تو وہ بھی خیر کے ساتھ ہو، لڑائی جھگڑا فساد وغیرہ نہ ہو۔ تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو شب زفاف میں اگر آپ نماز پڑھیں گے ایک ساتھ تو اس سے آپس میں خیر و برکت آئے گی، محبت بڑھے گی، اور پھر یہ کہ آپ اس کے بعد دعائیں مانگیں گے تو اور مزید خیر و برکت آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو یہ طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو بتلایا، تو آپ بھی اسی طریقے پر عمل کر سکتے ہیں، یہ تو ثابت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بارات جانے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یا سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، سلام کرنا کھڑے ہو کر، یہ ثابت نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، نکاح کے موقع پر شب زفاف میں کمرے کو سجا سکتے ہیں نہیں، یا اسی طرح گاڑی کو سجانا، گھر کو سجانا؟ دیکھیے حدیث شریف میں ہے کہ وہ نکاح جس میں کم خرچ ہو میں برکت زیادہ ہوتی ہے، تو لہذا نکاح کے موقع پر کم سے کم خرچ کیا جائے۔
فضول خرچی نہ کیا جائے. خرچ کرنا ہی ہے تو آپ کو اپنے ولیمے کے اندر کرو. لیکن اگر آپ نکاح میں جاتے ہو گاڑی کو سجا لیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرح روم سجا لیتے ہیں، کمرہ سجا لیتے ہیں شب زفاف میں، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن بہت زیادہ اسراف نہ کیا جائے، بہت زیادہ فضول خرچی نہ کی جائے. اسی طرح گھر سجا لیتے ہیں تو گھر جو آپ کو سجانا ہے وہ نکاح کے بعد یعنی ولیمے والی رات میں سجانا ہے، کیونکہ خوشی تبھی ہوگی جب کوئی کام ہو جائے، وہ کام جب مکمل ہوتا ہے تبھی خوشی ہوتی ہے. تو لہذا نکاح ہونے کے بعد ولیمے والی رات میں آپ گھر سجا سکتے ہیں، لیکن بہت زیادہ فضول خرچی نہ ہو، نہ سجائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ نکاح میں خرچ کم سے کم ہو، اور جس نکاح میں خرچ کم ہوتا ہے اس میں نکاح میں برکتیں زیادہ آتی ہیں. چوتھا سوال ہے، جب ہم نماز میں شامل ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے شامل ہوتے ہیں، تو ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جہری نماز یعنی امام زور سے قرات کر رہے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے سیدھی نماز ہے جیسے ظہر اور عصر کہ امام صاحب آہستہ قرات کر رہے ہیں، تو کیا ہم ثنا پڑھیں گے یا نہیں؟ ثنا یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، یہ دعا پڑھیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر سیدھی نماز ہے، پہلی رکعت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ پہلی رکعت ہے تو آپ ثنا پڑھیں گے. یہاں تک کہ اگر دوسری تیسری رکعت ہے تو اس میں بھی آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں. اور اگر جہری نماز ہے اور ابھی امام نے نیت ہی باندھی ہے، ابھی قرات شروع نہیں کی، تو تب بھی آپ کو ثنا پڑھنی ہے. لیکن اگر امام نے قرات شروع کر دی ہے، جیسے عشاء میں، فجر میں، مغرب میں قرات شروع کر دی ہے، تو اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے، خاموشی کے ساتھ نیت باندھ لیں گے. اور جب اگر آپ کی رکعت چھوٹ گئی ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو ثنا پڑھنی ہے. تو لہذا امام کے پیچھے ثنا اس وقت پڑھیں گے جب امام زور سے قرات نہ کر رہا ہو. پہلی رکعت میں شریک ہو رہے ہیں تو بدرجہ اولی آپ ثنا پڑھیں گے، چاہے رکعت کا شروع ہو یا رکعت کا آخر چل رہا ہو. یعنی امام صاحب آہستہ اپنی قرات کر رہے ہوں تب بھی ثنا پڑھیں گے، امام صاحب نے ابھی نیت ہی باندھی ہے تب تو بدرجہ اولی ثنا پڑھیں گے. اور اگر جہری نماز ہے یعنی فجر مغرب عشاء کی نماز ہے، یعنی ابھی امام نے قرات شروع نہیں کی تو آپ ثنا پڑھیں گے، ورنہ ثنا نہیں پڑھیں گے. یعنی امام جب زور سے قرات شروع کر دے تو اس وقت ثنا نہیں پڑھی جائے گی. آخری سوال ہے، مصلی پر کعبہ شریف، مسجد نبوی، مسجد اقصی یا دیگر مسجدوں کی جو تصویر ہوتی ہے، ایسے مصلوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں؟ ان کی بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیے، بہتر یہ ہے کہ مصلی بالکل پلین ہو تاکہ اس سے نماز کے اندر خشوع خضوع میں کوئی فرق نہ پڑے. لیکن اگر مصلی پر نقش بنے ہوئے ہیں، تصویریں بنی ہوئی ہیں کعبے کی یا مسجد وغیرہ کی، اور اس سے نماز میں خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، تب بھی جائز ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر مصلی پر کعبے کی تصویر بنی ہے یا مسجد نبوی کی تصویر بنی ہے یا دیگر کسی مقدس مسجد کی تصویر بنی ہے، تو پھر اس پر پیر نہیں رکھنا چاہیے، اس پر سوری رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بے ادبی کا اندیشہ ہے. تو لہذا بہتر تو یہی ہے کہ مصلی بالکل پلین ہو. لیکن اگر اس پر کعبہ وغیرہ کی تصویر ہے تو اب اس کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر پیر نہ رکھے، اس پر سورین نہ رکھے، کیونکہ اس میں مسجد کی بے ادبی کا اندیشہ ہے، کعبے کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے. لیکن اگر اس سے نماز کے خشوع خضوع میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ اس پر پیر بھی نہیں رکھ رہے ہیں، تو پھر ایسے مصلی پر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے. اسی طرح آپ بھی ڈسکرپشن اور اسکرین پر دیے گئے نمبر پر مسائل معلوم کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور لائک، کمنٹ اور شیئر بھی کیجیے. وما علینا الا البلاغ.